أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو میں ضرور ہی ان سب کو گمراہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں چن لیا گیا ہے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور ان کی عزت اور عظمت کا اعتراف کیا، لیکن ایک قوت ایسی تھی جس نے جھکنے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ رب انظرنی کی بجائے رب انظرنی کہہ دیتا کہ یا اللہ میرے اوپر نظر رحمت فرمائیے، تو شاید اس کا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن وہ اکڑ گیا، اپنی بات پر ڈٹ گیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے آپ قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بما اغویتنی، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کمبخت کی بے حیائی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ذمے اپنی گمراہی کو لگا رہا ہے، حالانکہ وہ خود گمراہ ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا، اللہ نے تو اس کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، اور اس نے سجدہ کرنے سے از خود انکار کیا اور خود ہی راندہ درگاہ ہوا، لیکن اس نے کہا جی آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا اب میں بھی اپنی پوری کوشش اور محنت اس بات میں صرف کر دوں گا کہ میں اور آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ ان کو میں کوشش کروں گا ہر طریقے سے اور ہر وسیلے سے کہ یہ سیدھے راستے پر نہ آنے پائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری بات ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے ابلیس، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور یہ تمہارا فائدہ کبھی نہیں سوچ سکتا، یہ ہمیشہ تمہارا نقصان ہی سوچتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو زمین میں ان کے لیے آپ کی نافرمانی اور خواہشات نفس کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان چند لوگوں کے جو مخلص ہوں گے، جو نسل انسانی کا خلاصہ ہوں گے اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہی میرے داؤ پیچ سے بچیں گے، ورنہ میں ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دام میں پھنسا لوں گا۔ چنانچہ شیطان بڑے طریقوں سے آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورتیں
اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عورتوں کے ذریعے وہ آدمی کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے اور وہ چیزیں اس کی نظر میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے جن کا انجام آدمی کے حق میں بہت برا ہے۔ ہم لوگ 10 روپے یا 100 روپے کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ شیطان کی چال ہے اور وہ ہمیں اللہ کی رضا سے اور جنت سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور اسے شیطان کے داؤ پیچ سے متنبہ رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی غلطی ہونے لگے فوراً ہی وہ شیطان کی دشمنی کو یاد کر لے اور اللہ کی جنت کو یاد کر لے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لے اور شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے مجھ تک آنے والا سیدھا راستہ۔ یعنی یہ اخلاص والا راستہ یہ سیدھا مجھ تک آتا ہے۔ علیہ الیہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، اور جو کوئی آدمی اس راستے پر چلے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور میری رضامندی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ دنیا کا تھوڑا سا وقت جو لوگ ہوش مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ گزار لیں گے ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی بہترین نعمتوں والی زندگی ہے، اور جو شیطان کی بات مان لیں گے اور اللہ کی بات نہ مانیں گے ان کے لیے ایک بڑی ہی تکلیف دہ اور مسلسل کبھی ختم نہ ہونے والی عذاب کی زندگی ہے اور ذلت کی زندگی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلا شبہ میرے بندے وہ ہیں کہ ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ فرمایا جا ابلیس، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ ہر وقت آخرت کو پیش نظر رکھیں گے اور تیری چالوں سے ہوشیار رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو تیرے داؤ پیچ میں آ گئے اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور تیرے پیچھے پیچھے چل پڑے، ان کے لیے انجام یہ ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، جہنمیوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ ومنہم
من تاخذہ الی حجزہ، اور فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کی کمر تک آگ پہنچ رہی ہوگی، ومنہم من تاخذہ الی عنقہ، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ گردن تک آگ ان کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگی۔ تو جیسے جیسے کسی کے جرائم ہوں گے اسی حساب سے اس کو سزا بھی دی جائے گی، اور اسی اعتبار سے اس کا ٹھکانہ جہنم میں مقرر کیا جائے گا۔ فرمایا اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو درجات کہا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو درکات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے اس لیے ہیں، ایک دروازہ زیادہ اس لیے ہے، شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 8واں دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل سے نہیں بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو اپنی خاص رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، جس طرح جنت میں ہر عمل والے اسی عمل والے دروازے سے گزریں گے، نمازی نماز والے دروازے سے، اور روزے دار باب الریان سے، اور جہاد کرنے والے باب الجہاد سے، اسی طرح جہنمی بھی اپنے اپنے جرائم کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بالسلام آمنین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر۔ فرمایا جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ جنات، جنت ان کی جمع ہے، اور جنہ یا جنوں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ چونکہ یہ باغات اتنے گھنے ہوں گے کہ زمین کو ڈھانپ لیں گے، اس لیے ان کو جنات فرمایا۔ وعیون، اور چشمے جنت میں ہوں گے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی چشموں کا ذکر فرمایا ہے، کافور اور زنجبیل والے چشمے، اور فرمایا سورۃ المطففین میں کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تسنیم نام کا ایک چشمہ ہوگا، سلسبیل نام کا ایک چشمہ ہوگا۔ تو مختلف ذائقے اور مختلف اس میں خوشبوئیں اور مختلف فلیور ہوں گے جو جنت والوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھے ہیں۔ فرمایا ادخلوہا بالسلام، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے، فرشتوں کا سلام وصول کرتے ہوئے اور اللہ کا سلام حاصل کرتے ہوئے، سلام قولا من رب الرحیم، اور ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کہ جلو میں جنت والے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک ایک سلامتی والا گھر ہے جس میں کوئی خوف اور کوئی فکر نہیں ہوگا، اور جس میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور وہاں سے نکلنے کا ڈر نہیں ہوگا، موت کا ڈر نہیں ہوگا، بڑھاپے کا ڈر نہیں ہوگا، بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جنت والوں سے ایسے راضی ہوں گے کہ پھر کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔
ونزعنا ما فی صدورہم من غل اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے جو کچھ کے آپس کی چپکلش تھی اخوانا علی سرر متقابلین وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نزع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کر جڑ سے اکھاڑنا. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بغض اور کینہ یہ دل میں بڑے گہرے پیوست ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات دل میں بہت گہرائی تک ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اس بغض اور کینے کو جنتیوں کے دل سے نکال کر ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کرام اگر دنیا میں کچھ ان کی آپس میں چپکلش بھی ہو گئی، اختلاف بھی ہو گیا، تو اللہ پاک ان کے سینوں کو اس سے پاک کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. ترجمہ ایک بار قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان تمام کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چن لیے گئے ہوں گے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے وہ ہیں جن پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو گمراہوں سے تیرے پیچھے چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بلا شبہ جہنم ان تمام کے وعدے کی جگہ ہے. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور کھینچ نکالیں گے ہم ان کے سینوں سے جو کچھ کینہ ہوگا.
اخوانا على سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔